بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور آج کا دن ویسے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آج ہمارا 25واں موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کتنا عظیم اجر کا باعث ہے۔ اس میں اہم باتیں ہم آپ سے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی ایک مثال بیان فرمائی، ارشاد فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے ہم بدت سبع سنابل، فرمایا کوئی بندہ ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس سے فرمایا 7 بالیاں نکلتی، اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے ایک بندہ ڈالتا ہے 700 ملتے ہیں، جو میری راہ میں ایک دیتا میں 700 دیتا ہوں۔ لیکن یہ ایک حد بیان کی ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا 700 دیتا ہوں، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ فرمایا ایک کے بدلے 700 دیتا ہوں، لیکن جسے چاہتا ہوں اس سے بھی بڑھا کے دیتا ہوں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، اللہ علم والا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں دیتا ہے سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فرمایا وہ بڑھ چڑھ کے اس کی جانب لوٹے گا، پلٹے گا۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ کسی کو بندہ قرض دے، دنیا میں آپ کے نزدیک جو با اعتماد ترین آدمی ہے، آپ جب اس کو قرض دیتے ہیں آپ کو ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، آپ کے پیسے مر جائے گی، شاید آپ کو واپس نہیں ملے گے۔ جب آپ نے دیانتدار آدمی کو دیے ہیں تو آپ اطمینان سے ہیں کہ یہ قرضہ مجھے واپس ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم دنیا میں کسی کو دو قرضہ وہ واپس ملتا ہے، تو میں رب کہتا ہوں جو میری راہ میں دیتے مجھ پہ قرضہ ہے۔ فرمایا جتنا تم نے دیا ہے واپس اتنا نہیں کروں گا، بلکہ میں کئی گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا۔ یہ بات بندہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جتنا دینا ہے اللہ نے مجھے اس کا بڑھا کے عطا فرمانا ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے صوفی بزرگ ہے، اور حضرت مالک بن دینار بھی بہت بڑے صوفی بزرگ ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں ایک دن بصرہ کے علاقوں میں نکلا، فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو نیا مکان تعمیر کرنے کے ارادوں میں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پوچھا نوجوان کو کیا ارادہ رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی مکان تعمیر کرنا، میں ایک محل تعمیر کروں گا۔ آپ نے کہا کاش تو اس بے مقصد کام سے باز آ جا۔ فرمایا زندگی میں مقصد ایک ہی تو نہیں ہے کہ مکان اچھا بھلا بنا ہوا ہے بندہ اس کو ڈھا کے پھر دوبارہ بنانا شروع کر دے۔ آج کل ہمارا 80% طبقہ انہی کاموں میں مصروف ہے۔ ایک تو یہ ہے مکان خستہ حال کا ضرورت ہی بنانے کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اچھا مکان بنا ہوا نہیں اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، نہیں جی نقشے کے مطابق ہونا چاہیے، اب لیٹسٹ ماڈل یہ اب یہ ہونا چاہیے، ساری زندگی انہی چکروں میں گزارنی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے نوجوان کو کہا او بندہ خدا، فرماتے میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے اسے کہہ دیا بندہ خدا کتنا کو پیسہ لگے گا تیرے محل میں؟ اس نے کہا جی کم از کم 1 لاکھ درہم اس دور میں لگے گا۔ مالک بن دینار کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں 1 لاکھ درہم مجھے دے دے، میں بدلے میں جنت کا محل تجھے دوں گا۔ جو رب کے ہو جاتے ہیں رب کی ہر شے پھر ان کی ہوتی ہے، کہا جنت کا محل تجھے دوں گا۔ مالک بن دینار نے جب سے بولے نوجوان کہتا مہلت دیں میں سوچ لوں، اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے، میں نے اتنی رقم آپ کو دینی 1 لاکھ درہم، تو ظاہر ہے سوچنے کا وقت تو مجھے دیں۔ فرمایا ہاں سوچنے کا وقت ہے، کچھ دیر کے لیے سوچ لے۔ اس نے راتوں رات ہی سوچا، زیادہ وقت بھی نہ لیا، فجر کے وقت دروازے پہ دستک، مالک بن دینار باہر، اس نے تھیلی پیسوں کی بھری ہوئی۔ فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ کیا حضور لے آیا ہوں میں ساری رقم، یہ رقم لے لیں، اور آپ کہتے تھے جنت کا محل تجھے عوض میں دوں گا وہ دے دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے محل دیا۔
کہتا ہے حضور ایسے میں نے سودا نہیں کرنا، میں نے 1,00,000 درہم دینا ہے، میرے ساتھ یہاں پہ لکھائی کرے، مجھے لکھ کے دیں کہ مالک بن دینار نے 1,00,000 کے بدلے جنت بیچی ہے، یہاں مجھے لکھ کے دے بھائی، میرے پاس پروف تو ہو گئی۔ مالک بن دینار نے کہا میں لکھ دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو لکھ دیا کہ مالک بن دینار نے 1,00,000 کے بدلے میں جنت کا محل جو نا وہ بیچا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اسے 1,00,000 درہم لیا، آپ نے کھڑے کھڑے سارا اللہ کی راہ میں بانٹ دیا۔ آپ نے کہا اللہ تجھ پہ مہربانی کرے گا۔ نوجوان چلا گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں 40 دن نہیں گزرے تھے، میں اپنی مسجد میں بصرہ کی نماز پڑھنے گیا، فرماتے میں فجر پڑھ کے پلٹنے لگا تو یوں ایک کاغذ اوپر سے نیچے گر رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے اٹھا کے دیکھا تو لکھا تھا مالک بن دینار تو نے جو محل دینے کا وعدہ کیا تھا ہم نے پورا کر دیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے کہا مولا بھی تو 40 دن بھی نہیں گزرے، وہ معاملہ پورا بھی ہو چکا ہے۔ کہنے لگے میں نے چھوڑا اپنے گھر کو، میں نوجوان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ کہتے ہیں جب میں اس کی گلی میں داخل ہوا تو لوگ کہہ رہے تھے بڑا نیک آدمی تھا، دنیا سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے ڈھونڈا کہ سال کون ہے، یعنی غسل کس نے دیا ہے؟ کہا جی اس نے غسل دیا ہے۔ مالک بن دینار پوچھتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا آخری عمر میں کہتا تھا؟ اس نے کہا آخری عمر میں اس نے مجھے کاغذ دیا تھا اور مجھے کہا تھا تو مجھے غسل دینا اور غسل دے کے یہ کاغذ میری قبر میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں دکھا سکوں یا اللہ میں نے جنت خریدی ہے 1,00,000 کے بدلے میں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں پھر تو نے وہ کاغذ کا کیا کیا؟ کہا میں نے قبر میں رکھ دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دکھایا یہ تو نہیں، اس نے کہا یہ تو یہی ہے۔ فرمانے لگے میں نے وعدہ کیا تھا میرے رب نے پورا بھی کر دیا۔ وہی بندہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ اتنا نہیں، اللہ کئی گنا بڑھا کے مجھے عطا کرے گا۔ لیکن میں اس سے ایک وسیع مفہوم آج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، یہ صرف ایک حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ کبھی اس پہ بات کریں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے 25 فائدے لکھے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے 25 فائدے اس کو ملتے ہیں، کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آپ بات آگے بڑھائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد کون سی جگہیں ہیں؟ پہلی جگہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اگر رشتہ داروں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ فرمایا جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور فرمایا جو رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا اللہ ایک نہیں اللہ دونا اجر اس کو دے گا، ایک اجر تو صدقے کا اللہ دے گا اور ایک اجر اللہ اسے صلہ رحمی کا عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے اندر خرچ کرنا، اور بلکہ ایک روایت کتنی خوبصورت ہے، وہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ رشتہ داروں میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اسی بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ فرمایا جو رشتہ داروں میں مال اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اسے بری موت سے محفوظ کرے گا۔ فرمایا اس کو بری موت نہیں آئے گی جو رشتہ داروں پہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس مفہوم کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اور نمبر 2 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد جو غریب لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ عورتیں، ان پر خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان کے ساتھ تعامل کرنا بھی اللہ کی راہ میں تعامل کرنا ہے۔ اس لیے کسی بیوہ عورت کی خدمت کرنا، کسی یتیم کی خدمت کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ ہر بال کے عوض نیکی عطا کرتا ہے۔ اب کتنے بال ہیں سر پہ وہ گر تو نہیں سکتا، فرمایا ہر بال کے عوض اللہ اسے نیکی عطا کی ہے۔ صرف ہاتھ پھیرا ہے، اگر ہاتھ پھیرنے کا اتنا اجر ہے تو خدمت پہ اللہ کتنا اجر عطا کرے گا۔ اس لیے کہ یتیموں اور بیواؤں کی خدمت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو دین کے طالب علم کی خدمت کرتا ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا جو دین کے طالب علم کی خدمت کرتا ہے، ایک ہے دین پڑھنا بہت بڑا اجر کا باعث ہے، ایک ہے دین پڑھ تو نہیں رہا لیکن پڑھنے والوں کا معاون بنا ہوا ہے، ان کے خدمت گار بنا ہوا ہے، فرمایا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ دمشق بہت بڑا علاقہ ہے، بڑا زرخیز علاقہ ہے، بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے آپ کے ولی اس علاقہ میں لیٹے ہیں۔ دمشق ایک قبرستان ہے، بات بڑی قابل غور ہے، دمشق کا ایک قبرستان ہے، قبرستان کا نام ہے جی دہداہ، یہ دہداہ دمشق کا قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں یا تو اولیاء لیٹے ہیں یا شہداء لیٹے ہیں یا علماء لیٹے ہیں، یہ اتنا اللہ قبرستان ہے دمشق کا دہداہ نامی قبرستان۔ اس قبرستان کے گورکن تھا جو قبریں کھودا کرتا تھا، 40-50 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ وہ دہداہ قبرستان کا گورکن کہتا ہے کہ جنازہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جنازے میں زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن جنازہ لانے والی ایک عورت تھی، مرد کم تھے اکثر،
وہ گورکن کہتا ہے جب جنازہ میرے پاس آیا، جنازہ پڑھا گیا، وہ گورکن کہتا ہے دمشق علاقے میں جو قبرستان تھا دفدہ، اس کا گورکن کہتا ہے میں قبر میں اترا کے مردے کو پکڑوں اور پکڑ کر میں قبر کے اندر رکھوں۔ کہنے لگے کہ جب میں قبر میں اترا، میں نے مردہ پکڑا، میں نے اندر رکھنا چاہا تو قبر کا حد نگاہ وسیع ہو گئی۔ کہنے لگا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں قبر کا حد نگاہ وسیع ہے۔ اور کہتے ہیں اچانک فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ میت ہمارے حوالے کرو۔ فرشتے میت لے کے چلے گئے، کہنے لگے میں خرچ کھا کے گر پڑا۔ کہنے لگا لیکن یہ دوسروں کے ساتھ اس کا نہ ہوا کہ میت لے کے چلے گئے، البتہ میں تو بے ہوش رہا دیر تک، مجھے جب ہوش آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بڑا سوچتا رہا، مالک سمجھ نہیں آئی ماجرا کیا ہے، تا قبر تحت نگاہ وسیع ہو گئی۔ اور پھر فرشتے آگے مجھ سے میت لے گئے، یا اللہ زندگی بیت گئی، مردے دفن کرتے، آج تک میں نے یہ منظر تو نہیں دیکھا جو آج میں نے دیکھا ہے۔ خیر بڑا سوچتا رہا، کوئی سمجھ میں نہ آئی بات۔ وقت گزر گیا، کچھ ہی وقت گزرا، ایک اور جنازہ آیا۔ جنازے میں زیادہ لوگ نہیں ہیں، لانے والی وہی عورت ہے جو پہلے آئی تھی۔ جنازہ پڑا گیا، وہ گورکن کہتا میں قبرستان کے اندر تھا، میں قبر میں داخل ہوا، میت پکڑ کر نیچے اتاروں گا۔ گورکن کہتا جب میں قبر کے اندر داخل ہوا، میں نے میت پکڑی، اندر رکھنے لگا، قبر پھر حد نگاہ وسیع ہو گئی۔ کہنے لگے کہ قبر حد نگاہ وسیع ہوئی تھی لیکن پہلے سے تھوڑی کم تھی۔ کہنے لگے البتہ ہوش و حواس میرے قائم ہی تھے۔ فرشتے کہنے لگے میت ہمارے حوالے کرو۔ کہتے ہیں میں نے میت حوالے کی، فرشتے لے کے چلے گئے، کسی کو احساس تک بھی نہ اس کا ہوا۔ کہنے لگا جب مجھے ہوش آئی، لوگ پلٹنے لگے تو میں نے بیوی کو کہا عورت کہاں سے آئی ہو، کیا کرتی ہو، اور یہ بچے کون تھے، پہلے بھی تم آئی تھی اور اب بھی آئی ہو، یہ بچے تمہارے کون کیا لگتے ہیں؟ عورت نے کہا تمہیں کو مسئلہ؟ کہا مجھے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے پہلے جب میں نے ایک بچے کو دفن کیا، اب میں نے دیکھا قبر تحت نگاہ وسیع ہو گئی، فرشتے میت لے کے چلے گئے، اب بھی میں نے اس کو دفن کیا، قبر تحت نگاہ وسیع ہو گئی لیکن پہلے سے کم تھی، میں اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ سکا۔ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ عورت نے پلٹ کے دیکھا، کہا جو پہلے گیا تھا وہ میرا بیٹا دین پڑھتا تھا، جو دوسرا گیا تھا وہ بیٹا میں اس کی معاملت کرتا تھا۔ وہ گورکن کہتا ہے جب میں نے یہ معاملہ سنا تو میں نے کہا جو دین پڑھتا ہے اور دین پڑھنے والوں کا معامل بنتا ہے اللہ اس پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ وہ گورکن جو جس نے ساری زندگی مردے دفن کیے تھے، وہ کہتا میرا باپ بھی عالم دین تھا، میرا دادا بھی عالم دین تھا، میرے دادے کا دادا بھی عالم دین تھا، لیکن میں قبریں کھودتا تھا۔ کہنے لگے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو ہمارے ابا جی کی، ہمارے دادا جی کی اپنی مسجد تھی۔ کہتے ہیں میں اپنے دادا جی کی مسجد میں گیا، فرماتے میرے دادا جی کا نام شیخ سعید برہانی تھا۔ کہتے ہیں میں نے دادا جی جو جا کے کہا دادا جی میں نے دین پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں میرے دادا جی دیکھ کے مجھے کہنے لگے اس عمر میں یعنی 50 سال کے قریب تیری عمر ہے، ساری زندگی تجھے کیا تیرے دین پڑھنا ہے، تو نے نہیں پڑھا، اب دین پڑھے گا تو کیوں پڑھے گا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دین پڑھتا ہے، دین کی معاملت کرتا ہے، اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے تو میں بھی کہتا ہوں میں بھی دین پڑھوں، اللہ مجھ پہ بھی مہربان ہو جائے۔ 50 سال کی عمر میں اس گورکن نے دین پڑھنا شروع کیا۔ وقت آیا کہ زمانے کا وہ امام بنا۔ دمشق کے علماء میں سے سب سے بڑا عالم وہ تھا کہ جو کسی وقت میں ایک قبرستان کا گورکن تھا، اس لیے وہ نکل پڑا تھا علم کے سفر کی طرف۔ اب دین کے طالب علم پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے وہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک بندہ تھا تو اس نے ارادہ کر لیا میں نے دین کے طالب علم کی خدمت کرنی، وہ دین کے طالب علموں کے لیے لنگر کا انتظام کرتا، یعنی کوئی بندہ لنگر پکاتا تھا، وہ لنگر لے کے آتا تھا، روٹیاں لے کے آتا تھا۔ بچے جیسے ان کی فطرت میں ہے کہ وہ شرارتیں مذاق وغیرہ کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی شان بڑی ہے، ان کی عظمت بڑی ہے۔ اپنے بچے کے لاڑ دیکھنا کمال نہیں ہے، آپ کسی کے بچے کا لاڑ دیکھتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو دین پڑھنے کے لیے آیا ہے آپ لاڑ اس کا دیکھتے ہیں تو یہ کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ خدا بچوں کو کھانا لا کے دیتا، ان کی روٹی لا کے دیتا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ روٹی لے کے آ رہا تھا تو بچے آپس میں مذاق کر کے ہنسنے لگے۔ اس نے کہا وہ دیکھو وہ گدھا آ رہا ہے، یعنی اس نے کھانا اٹھانے والے کو گدھا کہا کہ وہ دیکھو، بچوں نے کہا وہ ہمارا گدھا آ رہا ہے، یعنی ہمارا کام کرتا ہے، یہ ہمارا لنگر اٹھاتا ہے، یہ ہمارا گدھا ہے۔ اس نے سن لیا، سنا تو ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا بھئی آج کے بعد ان کا لنگر نہیں لانا، ان کو پتہ ہی نہیں بولنا کیسے، ان کو تمیز ہی نہیں کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے، اور مجھے انہوں نے گدھا کہہ دیا۔ اس نے کہا آج کے بعد میں نے ان کا لنگر نہیں لانا، لنگر لانے کا ارادہ ملتوی اس نے کر دیا۔ 2 4 5 دن گزرے، وہ بندہ خدا جو لنگر لاتا تھا وہ سو گیا۔
سو کے کیا دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر بپا ہے، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کچھ جنت میں جا رہے ہیں. کہتا میں بے یارو مددگار بیٹھا ہوں، کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کدھر. کہنے لگا میں بے یارو مددگار بیٹھا ہوں، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ جن طالب علم کو میں کھانا لے کے آتا تھا وہ جنت میں جا رہے ہیں. کہنے لگا میرے سامنے سے جب گزرتے ہیں میری نظر ان پہ پڑتی ہے، ان کی نظر مجھ پہ پڑتی ہے. وہ طالب علم جب مجھے دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں یار ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، گدھے کو نہیں لے کے جانا. کہنے لگا جب اتنی بات میں نے ان کے منہ سے سنی میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا یار یہ جو بھی کہے میں نے ساری زندگی کی خدمت میں گزارنی ہے. یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ اپنا گھر پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یاد رکھے ان دینی طالب علموں پہ خرچ کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں صبح میں پڑھتا تھا، فرماتے ہیں صبح میں 70 دیگر سے آوا بھی تو جو گھر بار ہر چیز چھوڑ کر وہاں پہ دین پڑھتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی کہ ہم اپنا پیٹ زمین سے لگا کر کوئی فاقہ برداشت کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگی کہ میں مدینہ شریف کے چوک میں کھڑا ہو گیا کہ یہاں سے کوئی گزرے گا تو میں ایسی آیت پوچھوں گا کہ جس میں اشارہ ہوگا بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں صدیق اکبر گزرے، میں نے آیت کا مطلب پوچھا، اس نے مجھے آیت کا مطلب تو بتایا لیکن اندر کا مطلب نہیں بتایا، بتا کے تو چلے گئے. حضرت عمر فاروق گزرے، آیت کا مطلب میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے آیت کا مطلب بتایا، گزر گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، جرأت نہ ہوئی سوال کرنے کی لیکن حضور دیکھ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا آجا میرے ساتھ. حضور نے بازو پکڑا تو لے گئے، جا کر پوچھا عائشہ کوئی چیز ہے؟ آقا ہمسایوں کی طرف سے پیالے میں دودھ آیا تحفہ آپ کے لیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے وہ پیالہ پکڑا ابو ہریرہ کو دیا. ابو یہ بخاری کے لفظ پڑھنے لگا ہوں. ابو ہریرہ کو کہا جا کے تیرے ساتھ جو دینی طالب علم ہے ان کو پلا دے، وجہ یہ ہے بہوا. اب لفظ حدیث پاک کے کیا ہیں، وہ لفظ کتنے حسین ہیں. فرمایا وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ، میرے آقا فرماتے ہیں صفہ والوں کو جا کے پلا دو، وہ اسلام کے مہمان ہیں. بخاری کے لفظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جا کر ان کو پلا دو، وہ اسلام کے مہمان ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیالہ دودھ کا ایک تھا، 70 لوگ تھے. میں نے کہا بھوک مجھے لگی ہے، ان کو پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا. مختصر یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 افراد پی کے دودھ ویسے کا ویسے تھا جیسے میں حضور کے گھر سے لایا تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینے لگے فرمایا پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کتنی بار پیا لیکن دودھ کم نہیں ہوا. آخر میں نبی علیہ السلام نے دودھ مبارک نوش کر لیا. ان طالب علموں کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور اسی طرح اپنے والدین کی خدمت کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. قرآن کہتا ہے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے والدین پہ بھی خرچ کرو. والدین کی خدمت کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں دینے کے مترادف ہے. اس لیے اپنے والدین کی، جہاں میں اکثر یہ کہتا ہوں اعلیٰ عمل تو یہ ہے، میں نے کبھی بتایا تھا میرا بھائی ہے اللہ نے اس کو اپنا کاروبار دیا ہوا، بتاتا اس لیے ہوں کہ شاید ہمیں بھی کوئی سمجھ آ جائے. بڑا اعلیٰ اس کا عمل ہے، وہ جتنا الحمدللہ اچھا کاروبار ہے، وہ جتنے پیسے کماتا ہے نا وہ سارے پیسے کما کے والد ماجد کو دیتا ہے. میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ والد کو مجھ سے نہ مانگنے پڑے، مجھے ہی والد سے مانگنے پڑے. کبھی کوئی ایسا موقع نہ بنے کہ والد کہے پتر پیسے بھی دے مجھے لوڑ ہے. کہا نہیں، ساری زندگی انہوں نے کھلایا ہے، انہوں نے پلایا ہے. آج بڑھاپے میں یہ ہم سے کہے پتر مجھے پیسے دے مجھے ضرورت ہے، کہا یہ دھنائی نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. آپ بچپن میں ہم مانگتے تھے تو آج بھی ان کے صدقے رب دے رہا ہے. آج بھی ہم ان سے ہی مانگیں گے، ہمیں اتنی ضرورت ہے آپ اتنا ہمیں دے دے. یاد رکھے آپ لوگوں کے پاس امانتیں رکھواتے، ہو سکتا وہ ڈنڈی مار دے. والد کے پاس جو امانت رکھواتا ہے خدا کی قسم وہ ڈنڈی کا سوچتا بھی نہیں ہے. جتنا تمہارے مال کا محافظ تمہارا باپ ہے شاید کائنات میں کوئی انسان بھی نہ ہو سکے. لیکن پتہ نہیں ہم کتراتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں. والد کے پاس رکھوا دیے تو وہ مسئلہ نہ بنتے، وہ لے نہ لے. اس بیچارے کی بڑھاپے کی عمر میں کیا خواہشات ہو سکتی ہیں، کیا وہ چیز بیچارے خریدنے کا خواہش مند ہوگا. وہ جو کرے گا تیرے مستقبل ہی کرے گا. اسی دن رات سوچ تیرے مستقبل کی بہتری کے لیے ہے. اس لیے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، والدین پہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس لیے اگر ہم اس دائرہ کار کو
وسیع کریں تو یقیناً اپنے گرد و رواں میں رہنے والوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ کسی پہ بھی خرچ کرتے ہیں تو یہ نیکی ہے، تو نیکی کو میرے آقا علیہ السلام نے صدقہ قرار دیا۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کر لیں، اور آخری بات یہ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں دیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے بعد اگر آپ نے جھٹلا دیا تو فرمایا اس سے بہتر تھا اللہ کی راہ میں نہ ہی دیتے، تم دعائیں دے دیتے کسی کو، اگر تم نے دیکھے جھٹلانا ہی تھا تو دعا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک فرمایا جو کسی کو دے کر احسان جتلاتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کسی کو جب دے تو بھول جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی نیکی کی تھی۔ اللہ کی راہ میں جرمانہ سمجھ کے نہ دیں، اللہ کی راہ میں کچھ دے تو چٹی سمجھ کے نہ دیں۔ آپ نے کسی کے لیے نہیں دینا، آپ نے اپنے لیے دینا ہے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے دینا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے دینا ہے۔ آپ اگر دے رہے ہیں بد دلی سے دے رہے ہیں، جرمانہ سمجھ کے دے رہے ہیں، چٹی سمجھ کے دے رہے ہیں، یاد رکھے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیا قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دیا وہ قبول ہے جو بندہ خوش دلی سے دیتا ہے، جو محبت سے دے۔ جتنی دینے میں محبت آپ کی شامل ہوگی اللہ اتنا اجر اس کا آپ کا بڑھا دے گا۔ اللہ کی راہ میں دے، خوش دلی سے دے، محبت سے دے، پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کتنی ہم پہ برستی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ السلام کے صدقے ان چیزوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج کی خدمت الوداع ہے اور آج کے دن بڑی اہمیت کا